نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، دین اسلام میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائی گئیں جن کا تصور دین اسلام سے باہر کہیں نہیں ملتا. ان چیزوں میں ایک چیز ہے عافیت. اللہ سے عافیت مانگنا. عافیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بندہ اللہ سے جتنی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو اس کی دعاؤں میں سب سے پسندیدہ دعا عافیت کی دعا لگتی ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. عافیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے. عافیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کے 5 حروف ہیں: عین، الف، فا، یا، تا. 5 حروف ہیں. 5 حروف کا ایک لفظ بنتا ہے، اور علماء نے اس کو، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، علماء نے اس کو جوامع الکلم میں لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بڑے بڑے معجزات نصیب ہوئے، تو آپ کو ایک معجزہ جوامع الکلم کا ملا. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ کہ جن کا حجم، جن کا سائز بہت چھوٹا ہو، لیکن ان کے معنی ایک سمندر جیسے ہوں. اپنی ذات میں، اپنے سائز میں وہ ایک قطرہ ہوں، لیکن ان کے معنی، ان کے مفاہیم، ان کے مطالب وہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر بھی کم پڑ جائے. عافیت بھی انہی میں سے ایک ہے. بعض حضرات کہتے ہیں عافیت کا معنی ہے ذہنی سکون. آدمی دلی طور پر مطمئن ہو، حالات کیسے بھی ہیں، تنگ ہیں، خوشحالی کے ہیں، دکھ کے ہیں، سکھ کے ہیں، بیماری کے ہیں، صحت کے ہیں، جوانی کے ہیں، بڑھاپے کے ہیں، کچھ بھی ہے، اس کا دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، پرسکون اور دل مطمئن. بعض کہتے ہیں عافیت یہ ہے. بعض حضرات نے کچھ اس کا لمبا مطلب بیان کیا کہ اس کو دنیا کے اندر ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے اور ہر ناگوار چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں. یہ کیا ہے؟ عافیت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو. اس کے لیے مختلف دعائیں تلقین فرمائی گئیں. اس کے لیے
مختلف دعائیں تلقین فرمائی گئیں. ایک دعا ہے مسنون دعاؤں میں آتی ہے. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ یہ دعا جو صبح پڑھ لے ایک مرتبہ مانگ لے. دعا پڑھنی نہیں چاہیے, دعا مانگنی چاہیے. جو آدمی یہ دعا صبح کو ایک دفعہ مانگ لے تو شام تک, اور جو شام کو مانگ لے تو صبح تک, اللہ اس کو ہر ناگوار کام سے, ہر ناگوار بات سننے سے, مصیبت میں مبتلا ہونے سے اور کسی بھی مصیبت کی خبر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انی اسألک تمام العافیہ واسألک دوام العافیہ واسألک الشکر علی العافیہ واسألک الغنی عن الناس. بس. لیکن کوئی یاد کرے گا تو اس کا پھل پائے گا. کیوں جی؟ یاد کرے گا تو اس کا پھل پائے گا. اللہم انی اسألک تمام العافیہ, اے اللہ مجھے پوری پوری عافیت عطا فرما. واسألک دوام العافیہ, اور اے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے عافیت عطا فرما. واسألک الشکر علی العافیہ, اور اے اللہ مجھے عافیت مل جانے پر شکر کی توفیق عطا فرما. واسألک الغنی عن الناس, اور اے اللہ مجھے لوگوں سے بالکل بے پرواہ کر دے, مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنانا, اپنا محتاج بنانا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور آپ سے صرف 2 سال بڑے ہیں. آپ سے صرف 2 سال بڑے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابہ اکرام حضرت عباس کو ساتھ لے جاتے نماز استسقاء کے لیے. نماز استسقاء پڑھ کر حضرت عباس کو ساتھ کھڑا کرتے اور عرض کرتے دعا میں اللہ سے, اے اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا, جب تیرا نبی دنیا میں ظاہر تھا, ابھی دنیا سے تیرے نبی نے پردہ نہیں کیا تھا, تو ہم تیرے نبی کا واسطہ تجھے دے کر دعا کرتے تھے, تیرا نبی ہمارے لیے دعا کرتا تھا. اے اللہ اب تیرے نبی نے دنیا سے پردہ فرما لیا, ہم تیرے نبی کو تو نہیں لا سکے, تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں, ان کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما. پھر حضرت عباس کہتے ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ میں بوڑھا ہوں, تیرے نبی کا چچا ہوں, انہوں نے تجھے میرا واسطہ دیا ہے, مجھے بڑھاپے میں رسوا نہ کرنا, مجھے بڑھاپے میں رسوا نہ کرنا. انہوں نے میرا نام لیا ہے تو ان کی دعا کو ضرور قبول فرمانا, اور ان کو اے اللہ ضرور بارش عطا فرما دے. چنانچہ جب بھی صحابہ نے دعا کی, حضرت عباس نے پھر یہ دعا کی, تو فوراً اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو بے پناہ محبت تھی. حضرت عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. ایک مرتبہ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کی شکایت کی کہ یہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کے چہروں پر حشاشیت اور بشاشیت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, ان کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں,
جب میں آتا ہوں تو ان کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، یہ ان کی حشاشیت اور بشاشیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگو، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے میرے چچا سے محبت نہیں کرو گے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عباس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظی جواب دیا، اللہ سے عافیت مانگا کیجئے، چچا جان اللہ سے عافیت مانگا کیجئے۔ چند دن گزرے، پھر حضرت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں دعاؤں میں اللہ سے کیا مانگا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، یہ الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، جب بھی آپ کو مانگنا ہو اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرے، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرے۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی سے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2-3 دعائیں ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑی، صبح بھی مانگی، شام بھی مانگی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، ایک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، 2، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، 3، چوتھی دعا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ 4 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، صبح بھی مانگی، شام بھی مانگی، اور اس میں عافیت کی دعا ہے۔ اچھا، اذان اور نماز کے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا بھی بتایا کہ دعا مانگو، خاص دعاؤں کا بھی مانگا، یہ مانگو، اور دعاؤں کے اوقات کا بھی بتایا کہ ان اوقات میں دعا مانگو۔ چنانچہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اس درمیانی وقفے میں جو دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو دنیا کی اور آخرت کی، اللہ سے عافیت مانگو دنیا کی اور آخرت کی۔ آج کل تو اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ عافیت مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ عافیت مانگنے کے دن ہے، جیسے ہوا اور پانی کی ہمیں ضرورت ہے، بخدا آج کل ہمیں اس سے زیادہ ضرورت عافیت کی ہے۔ جنگوں کے زمانے چل رہے، پہلے ہمارے ملک میں یہ فضا بنی اور اللہ نے اس کو ٹال دیا، ہماری عزت اور عظمت کے ساتھ ٹال دیا۔
اور ہمارے دشمن کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا پوری دنیا کے اندر، اور اب ہمارے پڑوس میں ہے، اب ہمارے پڑوس میں ہے۔ ہم دعا کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے، اے اللہ اسرائیل نے جو فلسطین کا حال کیا ہے اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ دعائیں آپ کی قبول ہو گئی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں ایسے دن نہیں دیکھے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ جو انہوں نے حال غزہ کا کیا تھا وہی حال آج ان کے شہروں کا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو دعائیں پہنچی ہیں عرش پر یہ بیکار نہیں جائیں گی۔ لیکن ہمیں بے پرواہ ہونا چاہیے، ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھی عالم اسلام میں صرف اور صرف ایک ملک ہے، پاکستان، جو پورے عالم کفر کی نظر میں کھٹکتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہماری برائیاں معروف ہیں، مشہور ہیں، ہم انہیں اچھالتے ہیں۔ وہ آدمی، ہر آدمی جو ممبر پر بیٹھنے والا ہے وہ بھی برائیاں اچھالتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہمارے اسی ملک کے اندر دین کی ایسی ایسی محنتیں ہو رہی ہیں، ہر اعتبار سے ہو رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت یہاں ہے، پوری دنیا سے لوگ سیکھنے یہاں آتے ہیں، اور درس و تدریس کی مدارس کی محنت یہاں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسے مدارس نہیں ہیں جیسے یہاں ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا نظام تعلیم مدارس کا نہیں ہے جیسا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور خانقاہوں کا نظام یہاں ہے، بڑے بڑے مشائخ اور اللہ والے یہاں ہیں، اذانیں یہاں گونجتی ہیں، اور ماشاءاللہ نمازی ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ چھپی ہوئی اچھائیاں ہیں جنہیں کوئی بیان نہیں کرتا۔ ان تمام کے باوجود ہم مان لیں ہم برے ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، لیکن جب ہمارا سامنا ہوا اس اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہمارے دشمن سے، تو پھر یہی گناہگار کھڑے ہوئے، اور انہی گناہگاروں کو اللہ نے فتح یاب فرما۔ جو لڑنے والے تھے وہ لڑے، اور جو دعائیں کرنے والے تھے انہوں نے دعائیں کی، اور وہ بلک بلک کر روئے اللہ کے سامنے، اور سب نے اس کا اعتراف کیا، سب نے اس کا اعتراف کیا۔ ایک جنرل صاحب کے ساتھ ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ جنگ ہم نے عوام کے ساتھ اور ان کی دعاؤں کی برکت سے جیتی ہے بخدا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں دعائیں بہت طاقتور ہیں، ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے، یہ ایک لعنتوں میں سے بڑی لعنت ہے۔ ایک ذرا سا شیئر کیا اور ہزاروں آدمیوں کے پاس ایک منفی بات پہنچ گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دعاؤں کا وقت نہیں ہے، دعاؤں کا وقت نہیں ہے۔ اور جو یہ شیئر کر رہے ہیں وہ دعا بھی نہیں کر رہے، جو یہ شیئر کر رہے ہیں وہ دعا بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے، ہمارے اوپر جو چیز لازم ہے ہم وہ کریں گے، جن کے ذمہ لڑنا ہے وہ لڑیں گے، چنانچہ وہ لڑے۔ اور سورہ توبہ کی آیت قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دیں گے، ویخزہم، اور انہیں رسوا کر دیں گے، وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔
वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन, और ईमान वालों के कलेजों को अल्लाह ठंडा कर देंगे। वयुज़हिब गैज़ कुलूबिहिम, और उनके दिलों का गुस्सा चला जाएगा कि हम हमेशा दबते रहे और हमेशा पिसते रहे, और आज हम तुम्हें ऐसी फतह देंगे कि फिर तुम्हारे दिल, तुम्हारे कलेजे ठंडे हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। लेकिन अभी खतरात टले नहीं हैं, अभी बेफिक्री के दिन नहीं हैं, अभी लापरवाही के दिन नहीं है, गफलत के दिन नहीं है। अभी भी हमें हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह से आफियत मांगनी है, अपने लिए भी, पूरे मुल्क के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, सारी इंसानियत के लिए। ऐ अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, अल्लाह हमें आफियत अता फरमा। अगर किसी को अरबी की दुआएं याद नहीं है, अगर किसी को अरबी की दुआएं याद नहीं है तो भाई उर्दू में तो कह सकते हैं, मफहूम तो पता लग गया इसका कि आफियत किसे कहते हैं। ऐ अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें आफियत अता फरमा। वो कुरान पाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। कल मैं पढ़ रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह ये जिस चीज़ की तरफ मुझे बुला रहे हैं उससे तो जेल अच्छी है, मैं जेल में ही अच्छा हूँ। एक रिवायत में आता है अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ यूसुफ तुमने खुद अपने लिए जेल को पसंद किया तो जेल में रहे, अगर आप मेरे से आफियत मांगते तो मैं आपको आफियत के साथ बाहर निकाल देता। अगर आप मेरे से आफियत मांगते मैं आपको आफियत के साथ बाहर निकाल देता, इस कैद से नजात दे देता। तो मेरे दोस्तों, हर दुआ में क्या दुआ मांगे? आफियत, आफियत, अल्लाह आफियत दे दे, चलते फिरते उठते बैठते। ये जो शैतान हमें बाजों को धोखा देता है, किसी को कहता है मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो, मेरी कहां सुनी जाएगी मेरी, अल्लाह की कसम ये जो शख्स है इसी की सुनी जाएगी। और ये अल्लाह से कह के देखे, मांग के देखे, इस एक की वजह से जो अपने आप को गुनहगार समझकर ये समझ रहा है मेरी कहां सुनी जाएगी, अल्लाह की कसम ये मांगेगा, इसके मांगने की बरकत से अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के लिए आफियत के फैसले फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ और इन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।